اس جذبے کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اول تو مجھے معاف کیجیے گا، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ہماری دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنا دشمن نہیں مانے، کوئی ہے ہی نہیں ہمارا دشمن۔ یہ جنہوں نے دیواریں گالی کی نا تکفیری نعروں سے، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ ہماری دشمنی کرنے کے لیے صلاحیتیں چاہیے جو ہے ہی نہیں۔ یہ آج منہ چھپائے بیٹھے ہیں اور ہم ایسے مجلس کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم جب مجلس میں آتے ہیں تو ہمارا یہ مجلس میں بیٹھنا امام حسین کی یونیورسٹی میں داخلہ ہے۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد کربلا میں رکھی تھی، اس کا ایک کیمپس ہے بکھر میں۔ اور اس یونیورسٹی کا رنگ دیکھیے کہ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، تو بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے۔ وہ ٹھیلا چھوڑ کر بھی، ککڑی چھوڑ کر بھی کوئی بندہ بیٹھا ہے، فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، زمیندار بھی بیٹھا ہے اور حاری بھی بیٹھا ہے۔ ہر شخص یہاں کے بیٹھا ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ الحمدللہ۔ اور پھر جب مجلس کی بات ہو رہی ہے، ابتدائی چند جملے میں آپ سے عرض کر دوں، جب مجلس کی ہم بات کر رہے ہیں تو مجلس ہو رہی ہے، یہ کوئی شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے۔ میرے بھائی نقوی برادران نے دروازے پہ کسی کو نہیں کھڑا کیا کہ وہ شناختی کارڈ دیکھے کہ شیعہ آ رہا ہے یا سنی آ رہا ہے۔ یہ امام حسین کا دروازہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم مجلس معمولاً امام بارگاہوں میں کرتے ہیں، مسجدوں میں مجلس نہیں کرتے۔ سارے مسلمان مسجد بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، یہاں بھی مسجد بھی موجود ہے۔ ہم مدرسہ بھی بناتے ہیں، ہم امام بارگاہ بھی بناتے ہیں۔ ہم دین پہ خرچہ زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ مسجد میں ہندو اور یہودی نہیں جا سکتا۔ کل اگر عیسائیوں نے شکایت کر دی اللہ سے کہ ہم دین سمجھنے گئے تھے، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ آپ جواب دیں گے کہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا کہ یہ حر کے لیے کھلا ہوا ہے۔ الحمدللہ جتنا کھلا دماغ، جتنا روشن مزاج، جتنا قلب کا وسیع ہونا علی مولا نے اپنے نوکروں کو سکھایا ہے، اتنا کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ ناراض نہ ہو تو ایک نصیحت کر دو۔ چند ہی لوگ بسم اللہ کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ ایک نصیحت کرنے جا رہا ہوں۔ 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے، 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا علی مدد بولنے سے پہلے۔ ایک کنجوس، کنجوس کا کوئی تعلق نہیں علی سے جی، کنجوس اور علی والا ہو ہی نہیں سکتا۔ کالا ردڑا ہوا ہے، پائچے پھٹے ہوئے ہیں، بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، کون ہے یہ؟ پکھر میں 5 دکانیں ہیں۔ جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ مدرسے میں کیوں لگائے گا؟ مولانا میں خمس اس لیے نہیں دیتا کہ مولوی صاحب کھا جاتے ہیں، تو جو تم نہیں دے کے کھا رہے ہو، جو نہیں دے رہا وہ بھی تو کھا رہا ہے۔ اگر پکڑائی اس کی ہونی ہے تو پکڑائی تمہاری بھی ہونی ہے۔ جو نہیں دیتے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور خبز لگ کہاں رہا ہے ہمیں تو پتہ نہیں، خبز کہاں جا رہا ہے۔ تم نے دیا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا کہ کہاں لگ رہا ہے۔ جو دینے والے ہیں انہیں پتا ہے کہ کہاں لگ رہا ہے، تمہارا واسطہ ہی نہیں ہے کچھ، تو تم کیوں پوچھ رہے ہو کہ کہاں لگ رہا ہے؟ کنجوس اور علی والا ہو نہیں سکتے۔ ایک جوان میرے پاس حضور آیا، کہنے لگا قرآن کی ایک آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا وہ کون سی آیت ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہنے لگا قرآن میں آیت ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ایک گھرانہ، ایک خانوادہ، ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دے دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی بانٹ دیتے ہیں۔ کہنے لگا ان کے پاس
ہوتا ہے دے دیتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں، کیسے سمجھوں؟ میں نے کہا اور پوچھو مجھ سے کیا سمجھنا چاہتے ہو؟ کہا مولانا پیسے ہوں گے تو ہم سخی ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں، تم سخی ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ پہلے خود کو سخی بناؤ، پھر اللہ تمہارے ذریعے تقسیم کروائے گا۔ خود اہل بیت کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا مگر چاہنے والا مراد لے کے جاتا تھا۔ مولا کے گھر میں 3 دن سے سوکھی روٹی اور پانی پہ گزارا تھا۔ مقداد آ گئے مولا علی کے دروازے پر، تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ مولا میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت فرمایا مقداد صبر کرو، برداشت کرو۔ کہ مولا چھوٹے بچے ہیں، ایک بیوہ بہن کے بچے بھی مقداد کے ساتھ رہتے تھے، مولا انہیں نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت نے اشارہ فرمایا ایک مٹی کے ڈھیلے کی طرف، یہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لاؤ۔ مقداد اٹھا کے لائے۔ حضرت نے فرمایا اس کے اوپر کہو یا علی۔ بھائی بکھر کا تاریخی مجمع ہے یہ۔ مولا نے فرمایا مقداد اس پہ کہو یا علی۔ مقداد نے پتھر کے ڈھیلے پر، مٹی کے ڈھیلے پہ کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ مولا نے فرمایا جاؤ، جا کے سونے کو فروخت کرو اور اپنے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرو۔ مقداد نے ایک اور پتھر تلاش کیا اور اس سونے کو توڑنا شروع کیا۔ ایک چھوٹی سی سونے کی ڈلی اٹھائی، باقی سونا وہیں چھوڑ دیا اور مولا کو سلام کر کے جا دیا۔ مولا کی آواز آئی مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مڑ کے دیکھا کہ مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ بھئی ایک شیعہ کا عقیدہ، ایک مولا سے بھروسہ کیسا ہونا چاہیے؟ جملہ سنے حضرت مقداد کا۔ مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا۔ مقداد نے کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ یہ گھرانہ دارائی میں بھی دیتا ہے، ناداری میں بھی عطا کرتا ہے۔ بکھر پرانا شہر ہے، شاعر حضرات تشریف فرما ہے۔ شاعری میں میرے بھائی نے مجھ سے پہلے ابھی کلام پڑھا۔ شاعری میں شاعر کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک آمد کی کیفیت ہوتی ہے، ایک آورد کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ شاعر قلم اٹھائے بغیر 10 مصرے کہہ دیتا ہے، ایک آمد کا سلسلہ ہوتا ہے، مصرے ذہن میں آتے جاتے ہیں، وہ لکھتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مصرع 10 دن میں نہیں ہوتا، اٹکا ہوا ایک مصرے کے اوپر۔ بھائی کلام کا کیا ہوا؟ کہا جی مصرع نہیں ہو رہا، کلام آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ چلے کوئی بات نہیں، شعر کہنا تو آتا ہے، زبردستی کا مصرع کہہ دیتے ہیں، یہ کہلاتا ہے آورد، زبردستی کی بھرتی۔ جیسے شاعروں کے ہاں آمد کی کیفیت ہوتی ہے نا، اہل بیت کے ہاں سخاوت میں آمد۔ دروازے پر مسکین، یتیم اور اسیر آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے، یتامہ نہیں آئے تھے، اسرا نہیں آئے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یتیم آیا تھا، یتامہ نہیں، مسکین آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے، اسیر آیا تھا، اسرا نہیں آئے تھے۔ ایک روٹی دے دیتے اس کا بھی پیٹ بھر جاتا، یہاں بھی افطار ہو جاتا۔ مانگنے والا ایک تھا، روٹیاں 5 ملی۔ اگر مولا علی سے میں کہوں یا علی آپ ایک روٹی اسے دیتے، باقی آپ بھی کھا لیتے، عجب نہیں مولا کا جواب آئے، مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے؟ جو اہل بیت کے دروازے پر آ کے مانگے گا سب اسے عطا کریں گے۔ ایسے سخیوں کے ماننے والے، لہذا علی کا ماننے والا بولیے کنجوس نہیں ہو سکتا۔ دوسرا شخص بتاؤں کہ جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا علی مدد کہنے سے پہلے۔ دوسری کمزوری علی والوں میں کون سی نہیں ہوتی؟ علی کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا۔ جو ڈر جائے، جو دب جائے، جو گھبراتا ہو، وہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ پریشان ہو جائے۔ میرے بچوں جوانوں، مزدوری محنت کرنے والے غریبوں، علی تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔
علی مولا غریبوں سے اتنا پیار کرتے تھے، فقیروں سے اتنا پیار میرے مولا کا تھا. سنیں جملہ کہ مالک اشتر کہتے ہیں کہ علی فقیروں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ میرا دل کبھی کبھی کہتا تھا کاش میں بھی فقیر ہوتا. ساتھ بٹھاتے تھے، کھانا ساتھ کھلاتے تھے، ان کی بستی میں چلے جاتے تھے. یہ کیا کرتے تھے علی؟ اہل دقت بیٹھے، سیاسی لوگ تشریف فرمائے، زمیندار لوگ بیٹھے، حیثیت والے لوگ بیٹھے، کیا کرتے تھے علی مولا؟ سب سے بڑی کمزوری بد اعتمادی ہے اور سب سے بڑی دولت اعتماد ہے. اگر کسی کی 10 لاکھ کی تنخواہ ہو اور وہ بد اعتماد ہو، اور کوئی 100 روپے بچاتا ہو اور پر اعتماد اور با اعتماد ہو، بتاؤ امیر کون ہے؟ امیر وہ ہے کہ جو با اعتماد ہے. غریب حقیقت میں وہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ بہت ہے مگر بد اعتماد ہے. سب سے بڑا عنوان مولا کی زندگی میں خود نبی نے فرمایا یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. اللہ نے یا علی تمہیں 2 چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے. اللہ نے تمہیں سجایا ہے. اللہ نے تمہیں دنیا کا زاہد بنایا ہے، مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے. علی جس کے ساتھ، اچھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اگر میں اس سے ہاتھ ملا دوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر میں اس سے ہاتھ ملا کر اس کی خیریت پوچھ لوں، اس کا نام پوچھ لوں، اس کی کلاس پوچھ لوں، کون سے اسکول میں پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو، یہ شاید 10 دن تک لوگوں کو ٹھہرا کے روک کے بتائے گا کہ فلاں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا. اعتماد پڑ جائے گا اس کے اندر، شخصیت اس کی بننے لگی. یوں ہی سرکار دو جانے بچوں کو اہمیت نہیں دی ہے. اگر میں جو کچھ حیثیت نہیں رکھتا ایک بچے سے بات کر لوں تو اس کی شخصیت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے. علی مولا غریبوں سے بات کرتے تھے. خبردار خبردار، بڑی گاڑی سے اترنے والا امیر نہیں ہوتا اور پیدل ہونے آنے والا ذلیل نہیں ہوتا. خبردار، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے دیکھو تو اسے ذلیل نہ سمجھنا. ویسے بھی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. اور اگر کوئی امیر آدمی کوئی مہنگے کپڑوں اور مہنگی گاڑی میں آ رہا ہو تو اس کو اس بنیاد پہ روک میں نہ آنا کہ وہ بڑا آدمی ہے. کیا معلوم کہ جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے اور بڑی گاڑی سے اتر رہا وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کا پائچہ پھٹا ہوا وہ اللہ کا ولی ہو. خبردار، کپڑوں کی بنیاد پر، بنگلوں اور گاڑیوں کی بنیاد پر احترام نہیں ہوگا. یہ علی کا پیغام ہے، یہ میرے مولا علی کی نصیحت ہے. بے احترامی تو ہمیں کسی جانور کی بھی نہیں کرنی. میں ہرگز بے احترامی سکھانے کے لیے ممبر پہ نہیں بیٹھا، کسی جانور کی بھی بے احترامی نہیں کرنی ہے. ایک شخص امام حسن کے سامنے ایک بکری کو اس نے مولا کے سامنے ایک بکری کو اس نے پتھر مارا. بکری ڈر کر بھاگی. مولا نے 3 دن اس سے بات نہیں کی. تم نے ایک جانور کو ڈرایا ہے. بے احترامی تو جانور کی بھی نہیں کرنی، لہذا کسی پیسے والے کی بھی نہیں کرنی، غریب کی بھی نہیں کرنی. مگر سب سے بڑی بات معاشرے کے اندر تعداد کن کی زیادہ ہے مجھے بتائیے. متوسط بھی نہیں، متوسط سے نیچے کا طبقہ معاشرے میں زیادہ ہے. میں انہیں مد نظر رکھ کر بات کروں یا 5% کو مد نظر رکھ کے ہمیں بات کرنی ہوگی؟ ہمیں انہیں مد نظر رکھ کے بات کرنی ہوگی کہ جن کا زیادہ کثرت سے جن کی تعداد ہے. مجھے معاف کیجیے گا، بہت بری بلا ہے جسے پیسہ کہا جاتا ہے. یہ تو جیسے جیسے بڑھنے لگتا ہے میں ماتمی حلقے سے نکل کر کنارے پہ کھڑے ہو کے آہستہ آہستہ ماتم کرتا ہوں. جیسے یہ پیسہ بڑھنے لگتا ہے تو میں تو نماز جماعت بھی چھوڑ دیتا ہوں. جیسے جیسے میرا گریڈ بڑھنے لگتا ہے، میرا پیسہ بڑھنے لگتا ہے، میں نماز جمعہ میں بھی نہیں آتا. جیسے جیسے میرا پیسہ بڑھنے لگتا ہے میں پورا جلوس بھی نہیں کرتا، آدھے جلوس میں سے واپس آ جاتا ہوں. جیسے جیسے میرا پیسہ بڑھنے لگتا ہے مجھے ماتمیوں کے عیب نظر آنے لگتے ہیں، مجھے اپنی قوم کے عیب نظر آنے لگتے ہیں. شیعہ تو ویسے ہیں، شیعہ تو ویسے ہیں، تم 10 سال پہلے ایسے ہی تھے، آج پیسہ بڑھ گیا ہے تو تمہیں عیب نظر آ رہے ہیں. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. مجھے واقعاً بکر میں بہت تھکا ہوا پہنچا ہوں یہاں پر. رستے مجھے بتایا گیا تھا رستہ بڑا اچھا ہے، مگر انتہائی خراب رستہ تھا.
مجھے بتایا گیا تھا کہ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، ہم 2.5 گھنٹے میں پہنچے ہیں. تو میں ابھی 5 منٹ پہلے میرا موڈ خراب تھا، مگر آپ کو دیکھ کر میں ایسا لگ رہا ہے جیسے معراج کر رہا ہوں. آپ کا شوق، آپ کا ذوق، آپ کا اہل بیت سے پیار، آپ کا اس ذکر سے عشق، ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتیں؟ تھوڑا سا بات آگے بڑھاؤں، توجہ چاہوں گا. مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. بھائی بولیے، بات کیجئے تھوڑا. کربلا میں، مشہد میں، نجف میں لاکھوں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. مشہد مقدس میں لاکھوں شیعوں کے درمیان 2 4 5 20 15 میں کہیں کہیں کھڑے کھڑے لوگ نظر آتے ہیں جو ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے. وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں. دوسرا پیغام وہ یہ دیتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں. مجھے جو دین بتایا گیا ہے میں اس کے اوپر جرات رکھتا ہوں کہ عمل کروں. جتنا پیارا وہ سنی لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مجھے اتنا ہی برا وہ شیعہ لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. ہمارے زمیندار، ہمارے چودھری، ہمارے وڈیرے، ہمارے افسران، ہمارے ڈائریکٹرز، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے وزراء، ہمارے سیکریٹریز، ہمارے ججز جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. شرمندہ ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ سینہ چوڑا کر کے کہو علی والا ہو. اعتماد کے ساتھ کہو کہ فقہ جعفریہ پہ عمل کرتا ہوں. شرمندہ نہیں ہو کہ امام صادق کے حکم پر عمل کرتا ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں امام صادق کے فقہ پر عمل کرتا ہوں. کیا پریشانی ہے؟ دور بدل گیا. انہوں نے 10 سال پہلے تک خوب ہمیں مار لیا اس ملک میں. اب وقت بدل گیا ہے، ہمت کا وقت ہے. دور تبدیل ہو رہا ہے. مجھے امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. حقائق کھلنا شروع ہو گئے، بہت ساری الجھنیں دور ہونا شروع ہو گئی ہیں. میں جتنی باتیں کر رہا ہوں وہ سنی بھائیوں کے خلاف وہ سوچ بھی نہیں سکتا. میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. میری خواہش ہے کہ سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں. ہو نہیں سکتا کہ کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو. ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو. ہو نہیں سکتا کوئی سنی اور وہ شیعہ نہ ہو. یہ کیسا سنی ہے جو یہ علی مدد نہیں بولتا؟ یہ کون سا سنی ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا؟ ہو نہیں سکتا. مانا نہیں جا سکتا کہ کوئی سنی اور وہ اہل بیت کا محب نہ ہو. بات سنی شیعہ کی نہیں کر رہا، مگر میں شیعوں کو اعتماد دینے کی بات بھی کر رہا ہوں. ان بچوں اور جوانوں میری طرف توجہ کریں گے. بچوں کا مجلس میں لانا بھی ضروری ہے اور ان کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے. اور جو لے کر آئے نا وہ اپنے ساتھ ہی بٹھائے ہوئے ہیں. آنے کے بعد بھول نہیں جائے کہ بچہ میرے ساتھ آیا تھا. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کے ساتھ. بات آگے جائے. پہلا شخص کنجوس کبھی علی والا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ بکر ماشاءاللہ. دوسرا بزدل علی والا نہیں ہوتا. تیسرا شخص کا نام بتاؤں؟ تنگ نظر، گھٹا ہوا دماغ، چھوٹے ذہن والا، بات بات میں لڑنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلقات توڑنے والا. وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے. وہ شیعوں میں وہ فلاں ہے نہ ہے اور فلاں نہ ہے.
پھر سیدوں میں وہ زیدی ہے، وہ نقوی ہے، وہ بخاری ہے، وہ کاظمی ہے، اور وہ اولو علاقے کا ہے، وہ زبان بولتا ہے۔ یہ تنگ نظری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اس نے مجھے سلام نہیں کیا تھا، میں شادی میں نہیں بلاؤں گا۔ میں نقوی ہوں، انہوں نے مجھے زیدی لکھ دیا تھا، میرا نام بگاڑ دیا، میں ان کے گھر ہی نہیں جاؤں گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والا، تنگ نظری کا شکار، نفرت کرنے والا، چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی غلط فیصلے لینے والا علی والا نہیں ہوتا۔ تھکے نہیں ہیں تو میں مثال دوں گا۔ میرے مولا علی کا یہ جملہ، میرے مولا علی کا یہ فقرہ، معمولاً وسعت علم علی پر ہم دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ فرمایا لو کنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، علی کہہ رہے ہیں، لو سنیت لی الوسادہ لفتحت هذا تورات بتوراتہم، تو میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا، وَعَلَى انجیل بِانجیلہم، اور انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا، قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا، اور تورات زبور انجیل قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ جہاں مولا کے علم کی وسعت پر مولا کا فرمان دلیل ہے کہ علی مولا تورات زبور انجیل قرآن تمام آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، وہاں وسعت علم کے ساتھ وسعت قلب علی پر بھی دلیل ہے۔ فرما دیتے انجیل منسوخ ہو گئی ہے، میں عیسائیوں کے فیصلے نہیں کروں گا۔ فرما دیتے تورات منسوخ ہو گئی ہے، میں یہودیوں کے فیصلے نہیں کروں گا، مگر علی عیسائیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں، اپنا دروازہ یہودیوں کے لیے کھول رہے ہیں۔ مولا کے دروازے پر آنے والا سب وہ نہیں تھے کہ جو چاہتے تھے، مولا کے مخالف بھی مولا کے کراتے تھے۔ یہ ہے حسن علی کا۔ لہذا علی کے چاہنے والے اپنے ذہن کو ذرا وسیع کریں گے۔ میں بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہوں، تنگ نظری سے باہر آئیں گے، سب سے پیار کریں گے۔ ایک شیعہ بچوں کو نصیحت کروں گا، مٹھائی کا ڈبہ، پھول کا گلدستہ اپنے علاقے کے دیوبندی اور بریلوی عالم کے دروازے پہ لے کے جاؤ۔ بکھر میں تلاش کرو، شیعہ جوان لسٹ بنائے کہ بکھر میں کتنے سنی عالم رہتے ہیں، اور ان کے دروازے پہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں، گلدستہ لے کے جائیں، اور گلدستہ دے کر کہیں کہ میں شیعہ ہوں، ہمارے عالم نے کہا ہے سنی عالموں کا احترام کیا کرو۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نے ایک سال یہ پریکٹس کر لی نا، اور ہر شہر میں، ظاہر میں بکھر میں مسجد ضرور پڑھ رہا ہوں مگر بکھر کے لیے نہیں پڑھ رہا، اگر ہر شہر میں یہ پریکٹس ہو گئی تو آپ دیکھیے گا رنگ ہی بدل جائے گا۔ سارا مسئلہ دور رہنے سے ہے، آپ ذرا قریب جا کے بیٹھیے، ماتم سمجھ میں آ جائے گا، صلوات سمجھ میں آ جائے گی، علیہ السلام بولنا سمجھ میں آ جائے گا، کالے کپڑے پہننا سمجھ میں آ جائے گا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا سمجھ میں آ جائے گا، سجدہ کیوں رکھتے ہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ کوئی کام آپ قرآن و سنت کے خلاف نہیں کرتے، بس بات پہنچا نہیں پائے گا۔ ہم نے ابھی بات پہنچائی نہیں ہے، اپنا مقدمہ لڑا نہیں ہے، گفتگو ہوگی، ملاقاتیں ہوں گی، مسئلے حل ہونا شروع ہوں گے۔ اب ذرا تسلی دیجئے کہ مجلس شروع کروں۔ فمن حاجک ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، الجھے، تمہاری بات کو تسلیم نہ کرے، دلیل نہیں ہے پھر بھی نہ مانے، دلیل سن لی پھر بھی نہ مانے، دلیل کا جواب نہیں ہے پھر بھی تسلیم نہ کرے، فقل، تو پھر ان سے کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تھکے تو نہیں ہیں؟ میں وہی ترجمہ کرنے جا رہا ہوں جس پہ میرا دل ہے، اور ترجمہ بغیر دلیل کے نہیں ہو رہا۔ ترجمہ کیا ہے؟
وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سب نے ترجمہ کیا ہے ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ. ترجمہ کہاں ہوا؟ ترجمہ کرو نا. ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ. جی 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 ماشاءاللہ. امت کا ایک طبقہ ہے جسے شوق ہے کہ نبی کو اپنے جیسا بولے. انہیں جا کے خبر کر دو کائنات میں نبی جیسا ایک ہی ہے جسے علی کہا جاتا ہے. اس کائنات میں بس ایک ہی وجود ہے جو نبی جیسا ہے اور وہ مولا علی کی ذات ہے. اور میرا اور آپ کا اعزاز یہ ہے, ہماری عزت یہ ہے کہ ہم جس کے دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ ہی نہیں. دنیا کہاں بیٹھی ہے ادھر منہ کر کے انہیں بھائی ان کی طرف سے کوئی اور نعرہ لگا دے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات. کائنات میں اگر نبی جیسا کوئی ہے تو وہ صرف مولا علی کی ذات ہے. ہاں نبی کے علاوہ علی کے علاوہ کوئی ایک جیسا نہیں ہے. یا علی تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو. انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. بھائی بولیے تو میں فضائل پڑھوں. میں اور علی ایک نور, میں اور علی انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے دو ہیں. اور نبی کو توڑ کر, نبی کا ٹکڑا کر کے, نبی کے نور کا شگافتہ کر کے علی کو بنایا ہے. علی نبی کا جز ہے, نبی علی کا جز ہے, اور جو جز ہو جائے وہ جز کا محتاج ہوتا ہے, اور جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. علی مولا کو نبی کا محتاج بنا دیا اور نبی مولا کو علی کا حصہ بنا دیا. پھر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا مثل علی کمثل القمر اذا طلع اضاءت الظلم. علی کی مثال ایسی ہے جیسے چاند جب وہ نکلتا ہے تو ظلمتیں بھاگنے لگتی ہیں. پھر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا مثل علی کمثل الراس من الجسد. علی کی مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے سر اور جسم. علی میرا سر ہے, میں علی کا جسم ہوں. پھر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ یدور ولا یدار. علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے, کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں, کعبہ کہیں گھومنے نہیں جاتا. پھر کبھی فرمایا میرے مولا نبی, میرے مولا ہماری ہدایت کے لیے کہ نبی مجھ جیسا. فرمایا انا وعلی ابا ہذہ الامہ. تھک تو نہیں رہے, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. انا وعلی ابا ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. یا رسول اللہ, دو باپ کی نسبت تو مانوس نہیں ہے. اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں کے دو باپ تو پھر مانوس نہیں ہے بات. ہمارے میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. کیا فلسفہ ہے اس قول کے اندر, کیا مطلب ہے اس قول کا, سمجھنے کے لیے سوچ رہا ہوں. میرے مولا فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. جب تک اولاد کی تربیت مکمل نہ ہو باپ کی ضرورت رہتی ہے. اگر 10 سال کا لڑکا کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو باپ کو پیسے بھرنے ہیں, اور اگر 18 سال کا کوئی جوان کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو وہ خود ذمہ دار ہے, اس لیے کہ یہ بالغ ہو گیا ہے. بالغ ہو جانے کے بعد وہ خود ذمہ دار ہے, باپ ذمہ دار نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد, اولاد کے بالغ ہونے کے بعد ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے, وہ خود ذمہ دار ہے.
جب 18 سال کے لڑکے کا باپ ذمہ دار نہیں ہے، تھکے تو نہیں ہے بات کروں، جب 18 سال کے لڑکے کا باپ ذمہ دار نہیں ہے تو 1400 سال پہلے اگر کوفے والے کالے کپڑے پہنتے تھے تو ہم ان کے ذمہ دار کیوں ہیں؟ باپ کی ضرورت اس وقت تک رہے گی جب تک امت بالغ نہیں ہوگی۔ سرکار کی 23 برس کی نبوی زندگی میں امت بالغ نہیں ہوئی۔ اب ایک ایسے باپ کی ضرورت ہے جو انہیں بالغ کرے، اور وہ علی ہے۔ لہذا جب میرے مولا علی نے 3 جنگیں لڑی ہیں تو امت کی بلوغت میں اضافہ ہوا ہے، امت کے شعور میں اضافہ ہوا ہے، امت سمجھنے لگی ہے کہ کیسے مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ میرے مولا جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، آخری جنگ علی کی، امت کو باشعور بنانے کی جنگ۔ پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے، لمبی لمبی تسبیحیں ہاتھ میں تھیں، دائم الصیام تھے اور قائم اللیل تھے، حافظان قرآن تھے اور علی ان کے گردن اڑا رہے تھے۔ یہ علی کے علاوہ کسی اور کی جرت بھی نہیں تھی۔ شعور بڑھا رہے ہیں میرے مولا امت کا، امت کو بالغ بنا رہے ہیں، جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے، اتفاق سے لاغر بھی ہے اور اتفاق سے پیٹ سے بھی ہے، زیادہ دوڑا بھی نہیں پائیں گے علی اسے، ویسے علی کو دوڑنا اچھا نہیں لگتا۔ مولا گھوڑی پر بیٹھنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص نے دور سے آواز دے کر کہا، یا علی نہ جائیے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ جنگ جیت نہیں پائیں گے۔ سن لیا آپ نے؟ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ائمہ کا حساب بھی لگاتے ہیں، اپنی حدوں سے باہر نکلتے ہیں۔ مولا نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ اتر آئے گھوڑی سے، بیٹھتے بیٹھتے اتر آئے، قریب بڑھے اس کے، وہ قریب آنے لگا، مولا قریب گئے۔ مولا نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے۔ حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پہ فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ جواب ہی نہیں دے پایا۔ حضرت نے فرمایا چل بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا تو ستاروں کی اور آسمان کی باتیں کر رہا تھا، بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ خاموش، جواب ہی نہیں آیا اسے۔ حضرت نے فرمایا چل تو زمین کی بھی بات نہیں بتا رہا، آسمان بھی تجھے نہیں پتا۔ گھوڑی کے شکم پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ خاموش، بول ہی نہیں پایا۔ حضرت نے فرمایا تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا، تجھے سامنے کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ سن، میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے ایسی کامیاب جنگ لڑی نہیں۔ میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ میں جانے سے پہلے بتا دیتا ہوں میرے شہیدوں کے نام کیا ہیں، ان کے بھاگنے والوں کے نام کیا ہیں۔ وہ علی مولا، وہ نفس پیغمبر مولا، نبی فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، انا و علی ابوا ہذہ الامہ۔ یہ سال ثواب کی مجلس ہے اور جن مرحوم و مغفور کی مجلس ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث کی تشریح کر رہا ہوں۔ یہ پورا خانوادہ وزارت حسین نقوی مرحوم اللہ مقامہ بکھر کی ایک تاریخ ہے۔ میں بھی رستے میں میرے ساتھ جناب ملک عقیل صاحب وہ پہلی مرتبہ بکھر آئے تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بکھر ایک ہسٹری لگتا ہے، بکھر کی ایک تاریخ ہے۔ دیکھیے یہاں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کچھ جگہ بنا لیجئے یا تو انہیں آنے دیجئے، کچھ کیجئے، جگہ بنائیے۔ آگے آ جاؤ، جو دروازے پہ بیٹھے ہو نا وہ آگے آ جاؤ۔ تکلیف میں آ جاؤ گے۔ یہ برادر یہ آگے آ جائیں، ادھر جگہ ہے، آگے آ جائیں، ادھر تھوڑا سا آگے آ جائیں، ادھر راستہ دے دیں نا بھائیوں کو، راستہ دے دیں، آگے ادھر جگہ ہے۔ آپ تھوڑی دیر میں آگے جگہ بنے وہاں، یہاں اندر جگہ ہے، اس طرف جگہ ہے۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔
خوشنودی قائم آل محمد بلند سالوات. آہستہ 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 راستہ دے دیں, سامنے بڑھ جائیں. ایک صلوات عطیہ کریں ذرا محمد. اس سے اونچی صلوات, اس سے بھی اونچی صلوات. اس سے بلند صلوات. حاجات کی برابری کے لیے صلوات. بیماروں کے شفا کے لیے صلوات. رزق میں اضافے کے لیے صلوات. پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے صلوات. سیاستدانوں کو اللہ عقل عطا فرمائے اس قبولیت کے لیے صلوات. ہماری ریاست کو اللہ مضبوط کرے اس کے لیے صلوات. آپ سب کی حاضری کی قبولیت کے لیے صلوات. بس بھائی بیٹھ جاؤ, بس بیٹھ جاؤ. آپ کی محبت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ. جو جہاں بیٹھ جاؤ, یہیں بیٹھ جاؤ, یہیں بیٹھ جاؤ. اگر سب مکمل توانائی کے ساتھ صلوات ہدیہ کریں. بات آگے بڑھی. توجہ ہے. انا و علی ابا بہادر الامہ, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. امت بالغ کرنا چاہتے ہیں نبی, امت کو باشعور بنانا چاہتے ہیں. ایک سبب تو یہ جو میں نے بیان کر دیا, دوسرا سبب بھی بتا دوں. خرسندی, شادمانی, شادی خوشی کے ایام آپ شادی کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں. مولانا حضرات بھی مجلس میں یقیناً کہیں ہوں گے. مولانا حضرات جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو جو نکاح کا صیغہ پڑھنے سے پہلے دلہن کا وکیل دلہن سے جا کے اجازت مانگتا ہے. کبھی اتفاق ہوا ہوگا آپ کا کہ دلہن سے, آپ کے گھروں میں بھی شادیاں ہیں, دلہن سے اجازت لینے کے بعد جب مولانا نکاح شروع کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دلہن کے والد کہاں ہیں. اگر کوئی کہے جی ریسیپشن پہ ہے, استقبالیے پر ہے, تو کہتے ہیں جی انہیں بلا لیجیے, میں نکاح شروع کر رہا ہوں. انہیں بلا دیا جاتا ہے. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کی اجازت ہے آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھا دوں. اور اگر وہ نہ آئیں یا نہ ہو یا کہیں کہ جی نہیں میں اجازت نہیں دیتا, تو محتاط علماء نکاح نہیں پڑھاتے. فرض کیجئے کہ اگر کسی لڑکی کا باپ یہ کہے کہ میں اجازت نہیں دیتا, تو کبھی کسی کونے سے آواز آج تک سنی کسی نے کہ کسی نے کہا ہو کہ کوئی بات نہیں ابا اجازت نہیں دے رہے تو اماں سے پوچھ لیجیے. بھائی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ضرور ہے مگر ماں ولی نہیں ہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ضرور ہے مگر ماں کے پاس ولایت نہیں ہے. باپ اجازت نہیں دے رہا تو پھر دادا سے پوچھا جائے گا. دادا اجازت نہیں دے رہے اور باپ اجازت دے رہا ہے تو پھر بھی نکاح نہیں پڑھایا جائے گا, کیونکہ دادا کی باپ پر بھی ولایت ہے. ہاں یہ شرعی مسئلہ ضمن بیان ہو گیا. اگر دادا کہہ رہا ہے نا میں راضی نہیں ہوں اور باپ راضی ہے, پھر بھی محتاط علماء نکاح نہیں پڑھائیں گے, اس لیے کہ جو اجازت دے رہا ہے اس کی ولایت چھوٹی ہے, جو اجازت نہیں دے رہا اس کی ولایت زیادہ ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہو کہ کہا جائے کہ ماں سے پوچھ لو, مگر ماں ہے ولایت نہیں رکھتی. شاید نبی یہ فرما رہے ہو کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس بات کے سامنے آ جائے تو یہ مت دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے, یہ دیکھنا کہ تمہارا باپ علی کیا کہہ رہا ہے. اس وقت میرے حساب سے اب شروع ہوئی ہے, مجلس پڑھوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ امت کے بعض
नंबर पर है, मगर कहते हैं आखिरत में पहले नंबर पर है। जो आखिरत में पहले नंबर पर हो उसे दुनिया में भी पहले नंबर पे मानो। कोई नाराज ना हो तो मैं जुमला कहता हूँ, मुझे वो मलंग बड़ा अच्छा लगता है जो डंडा उठा के कंठे गुलाबे डाल के चुटिया बूंदे छोड़कर बाजारों और कूचों में आवाजें लगाता है, आज नहीं कल सब अली अली कहेंगे। वो वक्त आने माहौल जा रहा है, मौला अली के दरवाजे पर माहौल आ रहा है। सबको इस दरवाजे पर आना है, आज नहीं कल सबको इस दरवाजे पर आना है। अजीब अंदाज है, जन्नत बगैर अली के हिलती नहीं है। जुमला सजा रहा हूं, जन्नत बगैर अली के सजती नहीं है। रिवायत सुना रहा हूं, जन्नत में जो पर्दे लगे हुए हैं, थक रहे हैं आप, अल्लाह ने जन्नत को पर्दों से सजाया है। वो जो पर्दे अल्लाह ने जन्नत के अंदर लगाए, उन पर्दों पे लिखा हुआ है अली अली अली। जन्नत के 8 दरवाजे और 8 दरवाजों पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। जन्नत के दरवाजे पर जो कुंडी रखी हुई है, इन्ना लिबाबिल जन्नह हल्क़तुन मिन याक़ूततिन हमरा। जन्नत के दरवाजे पे सुर्ख रंग के याकूत की कुंडी लटकी है। अला सफ़ाहिज़ ज़हब, जो सोने की तख्ती पे जाके बजती है। इज़ा तक़्क़तिल हल्क़ा तन्नत वक़ालत, जब ये दरे जन्नत की जंजीर बजती है। इज़ा तक़्क़तिल हल्क़ा, जब ये हल्क़ाए दरे जन्नत, जंजीरे दरे जन्नत तक़्क़ुल बाप करती है। इज़ा तक़्क़तिल हल्क़ा तन्नत वक़ालत, उसमें से एक आवाज निकलती है, वक़ालत या अली या अली या अली। किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं। आयतुल्लाह जवादी अमली कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई से पूछा कि जन्नत के दरवाजे पे अली अली की सदाओं का फलसफा क्या है। तो उन्होंने बेसाख्ता फरमाया, जिसके घर जाओगे उसी का तो नाम लोगे। मालिक जन्नत है। अल्लाह ने जन्नत का इख्तियार अली के 2 बच्चों को दिया है। ये हुआ वो पैगाम, ये हुआ वो मौजू कि जिस पे कोई तरद्दुद, कोई शक नहीं है। ये दुनिया भी अल्लाह ने इनकी खातिर बनाई और कयामत भी इनके नाम पे सजेगी और जन्नत भी इनके नाम पर निखरेगी। और सैयदा ने अल्लाह से वादा किया है कि मेरे बाबा की उम्मत की बख्शिश मेरी जिम्मेदारी है। फरमाया मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने बाबा की उम्मत को बख्शवाऊंगी। लिहाजा शौहर भी ऐसा जो उम्मत को बख्शवाए, बच्चे भी ऐसे जो उम्मत को बख्शवाए। ये निजाम भी सैयदा के बच्चों ने ऐसा बना के दे दिया कि ये बख्शिश का जरिया है। ये इस वक्त गोया मजलिस में नहीं, हम मिना में बैठे हुए। थोड़ा गर्दन हिलाइए ताकि मैं अच्छा बोलूं। इस वक्त मजलिस में नहीं, हम मुज़दलिफा में बैठे हुए हैं। इस वक्त हम मिना में नहीं बैठे हुए, मजलिस में नहीं बैठे हुए, मक्के में बैठे हुए हैं। जी भाई आमादा हो जाए, मैं एक जुमला कह रहा हूं। इस वक्त हम फर्श अज़ा पर नहीं बैठे, अर्श से जुड़े हुए हैं। जब जमीन पर मौला हुसैन का जिक्र होता है तो अर्शी फरिश्ते कहते हैं कि हमें जमीन पर ले जाओ। और जिन फरिश्तों को आने की इजाजत मिलती है, जब वो लौट कर जाते हैं, हदीस सुना रहा हूं आपको, तो उनके अंदर से ऐसी खुशबू निकलती है जो अर्श के फरिश्तों ने सूंघी नहीं होती। और वो जब रह जाते
جاتے ہیں فرشتے کو کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ تاکہ ہم یہ خوشبو لے کر آئیں. تو وہ یہاں سے جانے والے فرشتے کہتے ہیں انہم متفرقون، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی ہے. تو وہ رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ، ہم اس فرش سے مس ہو کر آئیں گے جہاں حسین کے عزادار بیٹھے تھے. بھائی وقت میرے پاس کم ہے مگر ان کی عقیدتوں میں کمی نہیں ہے. مجلس عراق ایران میں تو ہو نہیں رہی ہے کہ سب چپ چاپ بیٹھے ہوں. بر صغیر میں پاکستان ہندوستان کا مجلس کا یہی رنگ ہے. میں کوئی بات کروں گا تو آپ محبت سے صلوات پڑھ لیں محمد والا. بات روشن ہے. قرآن میں اللہ نے نبی جیسا علی مولا کو قرار دیا. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے. جب بات دلیل استدلال سمجھ میں نہ آئے، تسلیم نہ کیا جائے، ضدیت کی جائے تو پھر مباہلہ ہوتا ہے. مباہلہ علمی مقابلہ نہیں ہوتا، کردار کا مقابلہ ہے. ہم اللہ سے تائید لیں گے کہ ہم میں زیادہ کردار والا کون ہے. تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ان پہ لعنت کر دے جو جھوٹے ہیں. ہم آتا ہے جملہ کہوں، سچے تو ابو ذر سے زیادہ کون ہوں گے. زمین و آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں دیکھا، مگر اتنا بڑا سچا بھی مباہلے میں نہیں آیا. اتنے بڑے سچے کو بھی نبی لے کر نہیں آئے، اس لیے کہ سچا ہونا اور ہے، جھوٹوں پہ لعنت کرنا اور ہے. ہر ایک کے بس کی نہیں ہے جھوٹوں پہ لعنت کرنا، کہیں پلٹ کر واپس نہ آ جائے. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں میں قدم رکھتے ہیں مگر وہ ان کا میدان ہوتا نہیں ہے. اور ہر شخص اگر اپنی حدوں کو پہچان لے تو پھر وہ جبریل جیسا بن جاتا ہے. حدوں کو پہچاننا ہے. پھر ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کریں گے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میرے بچوں جوانوں، لعنت کوئی معاف کیجیے گا دھماکہ نہیں ہے، کوئی فائرنگ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. لعنت عدم برکت کو کہا جاتا ہے. جن کی زندگیوں میں برکت نہ ہو ان پہ لعنت ہوتی ہے، اور جن کی زندگیوں میں ایسی برکت ہو کہ 1400 سال پہلے تنہا کر کے مارا. اور آج کون سا شخص ہے جس کے دل میں حسین کی قبر نہ ہو. برکت ایسی ہوتی ہے کہ کربلا میں ایک غریب کا مزار آج بھی امت کو نہیں انسانیت کو ہدایت دے رہا ہے. برکت ہوتی ہے تو پھر ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو 6 مہینے کا بچہ ہے، بظاہر وہ 6 مہینے کا ہے مگر اس نے صدیوں عمر رکھنے والوں سے زیادہ کام کیا ہے. حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آمادہ ہو رہے رونے کے لیے آپ جب مجلس میں بیٹھا کریں تو تکلف کر کے نہ رویا کریں. ایسے رویا کریں جیسے ہمارے گھر میں میت ہوئی. جی جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں. حسین مولا نے لاشیں بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. نام بتاؤں لاشوں کا؟ ایک لاشا قاسم کا لاشا، اپنے پامال بھتیجے کا لاشا. کیسے اٹھایا مولا نے، یہ حسین کا جگر ہی جانتا ہے.
لاشا اٹھا تو لیا، بڑے اہتمام سے لاشا اٹھا کر لائے، مگر جیسے ہی خیموں کے قریب آئے تو کیا دیکھا کہ بیویاں خیموں سے نکل نکل کر آ رہی، حسین مولا کا استقبال کرنے کے لیے۔ تعجب جب ہوا کہ جب اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی تو تعجب سے پوچھا بہن زینب بھابھی ام فروہ کہاں ہے؟ فرمایا بھائی بھابھی اپنے خیمے میں نہیں ہے۔ ڈھونڈ مچی، سن رہے ہیں آپ، ڈھونڈ مچی جناب ام فروہ کی کہ بی بی کہاں ہے؟ تو کیا دیکھا خیمے کے پشت پہ سجدے میں ہے، پیشانی سجدے میں ہے اور بار بار کہہ رہی ہیں شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی، یا اللہ کل قیامت میں اپنی زہرا بی بی کو شکل دکھا سکوں۔ کچھ دیر میں سجدہ مکمل ہوا تو جناب زینب کی آواز آئی بھابھی حسین بلا رہے ہیں۔ آئی میری بیوی ام فروہ وہاں جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھ کر غور سے دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمانے لگی مجھے قاسم کا کرتا دے دیجئے۔ امام نے نہیں پوچھا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی ٹانپوں سے چاک چاک ہو گیا، جو گھوڑوں کے دوڑنے سے تار تار ہو گیا، بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی؟ مگر ایک دکھیا ماں جو ماں بھی ہے اور بیوہ بھی ہے، امام حسین نے کچھ ہی دیر میں وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے اس کرتے کو خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، 11 محرم کو یہ قافلہ کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں زندان میں اسیر رہا، اسیرے سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ شام سے کربلا گیا، کربلا سے یہ مدینہ گیا۔ جب مدینہ پہنچی نا تو فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا، آواز دے کر کہا میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجھے چند منزلیں لینے دیجئے تاکہ مجلس میں اپنا بیان مکمل کروں۔ ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا، دوسرے لاشے کا نام سنیں گے وہ لاشا عباس۔ لاشا مڑ مڑ کر دیکھتے رہے حسین، اپنے بھائی کو نہر کے کنارے چھوڑ کر آ گئے۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، اللہ آپ کی جوانیوں کو سالم رکھے۔ مجلس میں بڑی تعداد میں جوان بیٹھے ہیں، میری قوم کے سارے جوان حضرت علی اکبر کی جوتیوں پہ قربان۔ تیسرا لاشا آج اس پہ حسین بہت روئے ہیں وہ علی اکبر کا، سینے سے برسی کا پھل تو نکال لیا مگر حسین مولا نے تڑپتا ہوا علی اکبر دیکھا، لاشا حسین نے اٹھایا مگر کئی مرتبہ زمین پر رکھا، لاشا لے کر چل رہے تھے کہ برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی، اب جو مڑ کر دیکھا تو زینب کھڑی ہے، فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔ علی اکبر کا لاشا بہن اور بھائیوں نے اٹھایا، بھائی بہن نے اٹھایا۔ چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا مگر جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جس پہ حسین بہت روئے ہیں۔ وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ عزادارو مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں۔ امام حسین نے اپنے بچے کے گلے پہ تیر لگنا کیسے برداشت کیا؟ بس یہ کہہ کر رہ گئے حبن علیہ بأنہ بعین اللہ، حسین پر یہ امر آسان ہو رہا ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ابا کا دامن ڈال دیا لاشے پر، لے کے چلے ہیں خیمہ گاہ کی قریب۔ جیسے ہی خیمے کے قریب آئے تو خیمے سے پردہ ہٹتا ہوا دیکھا، کیا دیکھا؟ سکینہ کھڑی ہے۔ بی بی سکینہ نے دیکھا کہ بھائی جو کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا اب بہت سکون سے بابا کی گود میں سو رہا ہے، اور ایسے سویا ہے کہ بابا نے ابا بھی اس پہ ڈال دیا ہے۔ تو دور سے یہ آواز دے کر کہنے لگی بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے؟ اجر و کمال اللہ۔ عزاداروں پچھلے سال ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا 8 محرم یا 7 محرم تھی، اسے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں
اور मछली खाना चाह रहा था, मेरी दादी ने रोक दिया, कहने लगी मुहर्रम में मछली नहीं खाते। तो मैंने उनसे कहा मैं तो मौलाना से पूछूंगा जाके, हलाल है तो हलाल है, चाहे मुहर्रम हो या रबीउल अव्वल हो, मैं तो मछली खाऊंगा, मगर ये तय हुआ है कि मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे मछली खानी चाहिए मुहर्रम में या नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते हुए कहा मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूं, मुझे इस मसले का जवाब नहीं आता, तुम अपनी दादी की बात मान लो। अपनी दादी की बात मान लो, इसलिए कि हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से ताबीर किया। देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह खोलता, मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह बंद करता है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। सकीना बीबी ने फरमाया बाबा मैं भी प्यासी हूं, मुझे पानी पिला लाइए। बीबी की आवाज जब बुलंद हुई ना तो खेमे में जनाब रबाब ने समझा कि हुसैन आ गए। अब मजलिस में बीबी आई हुई है, मैं उनसे सवाल करता हूं कितनी जल्दी आई होगी जनाब रबाब? तेरे खेमा पर दौड़ती भी आई कि हुसैन आ गए, मेरे बच्चे को पानी पिलाने ले गए थे। सामने हुसैन मौला को आते हुए देख रही है, बीबी आगे बढ़ रही है। सुनेंगे हुसैन पीछे हटने लगे, उल्टे पैर पीछे हटने लगे। हुसैन पीछे हटते हटते कहने लगे बताओ रबाब मैं कौन हूं? अपनी इस वजह से पूछ रहे हैं मैं कौन हूं? जनाब रबाब की आवाज आई आप मेरे इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं। हुसैन ने अबा का दामन हटा दिया। मां ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिए, बोसा देकर कहा मेरे लाल अरब तो ऊँटनी के बच्चे को नहर नहीं करता, अरब तो ऊँटनी के बच्चे को नहर नहीं करता, क्या तुझ जैसों को नहर किया जाता है? बहुत गिरिया हो गया, हर आंख में आंसू आ गए। जिन्हें मजलिस में रोना ना आ रहा हो ना वो मौला से आंसू मांगा करे, मौला मेरी तो हाजत ये है कि मुझे एक कतरा अश्क का दे दे, ये मुझे कब्र में बड़ा काम आएगा, ये मुझे दुनिया में बड़ा काम आएगा, ये मुझे इस दुनिया में उस आखिरत में बड़ा काम आएगा। मुझे नहीं पता शामे गरीबा में पानी कहां से आया, मेरी तहकीक मुकम्मल नहीं है, मगर सब ने लिखा है कि शामे गरीबा में पानी भी आया, खाना भी आया। अब मैं एक रिवायत सुनाने जा रहा हूँ। आपके घरों में दूध पीते बच्चे होंगे, बहुत सारी माएँ दूध पिलाते बच्चों की होंगी। मैं जरा एहसासात और जज्बात की तरफ तवज्जो चाहता हूँ। मेंबर की जबान है, मैं इशारे में बात करूंगा, सराहत नहीं कर पाऊंगा। बीबी का अदब माने हैं। खाना आया, पानी आया, कौन लाया मुझे नहीं पता, मगर जब सारी बीवियों ने पानी पी लिया तो जनाब ज़ैनब ने आकर इमाम सज्जाद से कहा ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब पानी नहीं पी रही, हाँ भाभी रबाब पानी नहीं पी रही, भाभी रबाब खाना नहीं खा रही। इमाम सज्जाद जैसे बच्चे माओं के साथ बैठते ना के ऐसे अपनी माँ के बराबर में आके बैठे और कहा अम्मा पानी पी लीजिए, अम्मा खाना खा लीजिए। हुक्म इमाम था, हुक्म इमाम था। जनाब रबाब ने पानी भी पिया, खाना भी खाया। बस जो रिवायत सुनाने जा रहा हूँ वो इशारे में बात करूंगा, अल्लाह कर मेरी बात मुंतकिल हो जाए। जनाब रबाब ने शामे गरीबा में पानी पिया, खाना खाया। आधी रात गुजरी तो जले हुए खेमों के दरमियान जाने लगे, कभी अंधेरे में आवाज में जाने लगी, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे निकल जाती है, कभी दूर चली जाती है। जनाब ज़ैनब को महसूस हुआ कि भाभी मुस्तरब है, करीब आके खड़ी हुई, कहने लगी भाभी आप परेशान लगती है। कि मुझे अली असगर याद आ रहा है, मेरा बच्चा भूखा मार दिया, ऐ अली असगर आओ तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। मरहूम मग़फ़ूर के दर्जात की बुलंदी के लिए सूरह फातिहा। मेरे भाई जनाब फरमान आ गए।